السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، آسان اصول فقہ میں آج ہم آگے کی کلاسز پڑھنے جا رہے ہیں، جہاں ہم لوگ حرام کے بارے میں اب پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے مندوب، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، فرض، واجب، یہ ساری چیزیں الحمدللہ پڑھ لی ہیں، اور اب ہم لوگ آگے کی تعلیم شروع کر رہے ہیں۔ حرام حرام وہ ہے جس سے اجتناب کرنا ضروری ہو اور اس کا ممنوع ہونا یقینی دلیل سے ثابت ہو، جیسے زنا، چوری، سود وغیرہ۔ حرام کیا ہے؟ حرام بھی بالکل فرض کی طرح ہے، جیسے فرض کا کرنا ضروری ہے اور فرض دلیل یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے، ویسے ہی حرام جو ہے اس کا نہ کرنا ضروری ہے اور یہ بھی یقینی دلیل سے ثابت ہوتا ہے۔ اس کو ترک کرنا ضروری ہے اور قدرت رکھنے کے باوجود اس سے بچنے پر ثواب ہے۔ ٹھیک جس طرح فرض تھا جس کا کرنا ضروری تھا، حرام جو ہے اس کا نہ کرنا ضروری ہے، اس کو ترک کر دینا، اس کو چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اور کسی انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، طاقت ہو اس کی کہ وہ گناہ کر سکتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اس گناہ سے اللہ کے لیے بچتا ہے، تو اس بچنے پر، اس گناہ سے بچنے پر اس کو ثواب بھی ملے گا۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اضطراری کیفیت کے بغیر اس کا ارتکاب باعث گناہ ہے۔ اضطراری کیفیت مطلب ایسی حالت کہ بے چین کر دے، پریشان کر دے، کشمکش میں ڈال دے، جان کا خطرہ ہو جائے یا دماغ کا خطرہ ہو جائے، یعنی ایک انسان ایک عجیب و غریب قسم کے حالات میں پہنچ جائے اور اس کو بالکل موت کے راستے تک وہ پہنچ جائے۔ ایسی صورت میں کچھ حرام چیزیں بھی کر لینے کی اجازت ہوتی ہے، جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، یا وہ ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو وہ کھانا حرام ہے، یا مردار کھانا حرام ہے۔ لیکن کوئی انسان بالکل بھوک کی شدت میں اب وہ مرنے جا رہا ہے، موت کے بالکل قریب پہنچ گیا، اب اس کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو وہ گوشت کھا لے یا وہ مر جائے، تو ایسی صورت میں اس کا وہ گوشت کھا لینا صرف زندگی بچانے کے لیے، نہ کہ سواد کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، یہ اس کی اضطراری کیفیت ہے اور اس میں اس کو وہ عمل کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ حرام جو عمل ہوتا ہے وہ اضطراری کیفیت میں اس اضطرار کو ختم کرنے کے لیے تو اجازت دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی نے حرام عمل کر لیا جبکہ وہ اس حالت میں تھا کہ اس پر اضطراری کیفیت طاری نہیں ہوئی تھی،
تو اس کو وہ باعث گناہ ہے، اس کو گناہ ملے گا، اور ساتھ میں مناسب تعویل کے بغیر انکار کفر ہے۔ جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے یا شریعت نے متن نے حرام کر رکھا ہے، اس کو بغیر مناسب تعویل کے ڈائریکٹلی انکار کر دینا کہ نہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ انسان کو کفر کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر حرام کی دو قسمیں ہیں، حرام لعینہ، حرام لغیرہ۔ حرام لعینہ وہ ہے کہ خود اس کے اندر وصف موجود ہو جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا ہے۔ حرام لعینہ کیا ہے؟ حرام لعینہ یہ ایسی چیز ہے کہ وہ عمل خود ایسا ہے کہ وہ حرام ہے، یعنی وہ عمل جس کو حرام کہا گیا ہے وہ عمل ہی اپنی ذات میں خود حرام اور غلط چیز ہے، اسی وجہ سے اس کو حرام کیا گیا ہے۔ جیسے سود لینا، شراب پینا، تو یہ دونوں عمل، سود خود اپنے اندر ہی حرام ہے، شراب خود اپنے اندر ہی حرام ہے، اسی لیے اس عمل کو حرام کہا گیا۔ لیکن حرام لغیرہ یہ وہ صفت ہے جس میں کوئی عمل خود حرام نہیں ہوتا ہے، جس حالات میں دیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے یا جس طریقے سے وہ عمل کیا جاتا ہے، یا وہ عمل ایسا ہوتا ہے جو کسی دوسرے حرام عمل کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو حرام کر دیا گیا۔ مطلب کیا ہے؟ حرام لذاتہ کا مطلب ہے کہ وہ عمل خود حرام ہے، اور حرام لغیرہ کا مطلب ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو خود حرام نہیں ہے لیکن کسی ایسے وقت میں کیا گیا ہے یا کسی ایسے عمل سے پہلے کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اب وہ عمل بھی حرام ہو جائے گا، تو اس کو بھی اسی وجہ سے حرام کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے بلا اجازت دوسرے کا مال لینے کی ممانعت، مال لے لینا یہ برا عمل نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے مال لیا گیا ہے بغیر اجازت کے وہ برا عمل ہے۔ تو اگر کوئی صرف مال لے لے اور کہے مال لے لینا حرام ہے تو نہیں ہے، لیکن یہاں بلا اجازت جو لگ گیا وہ اس بلا اجازت نے اس مال لینے کے اچھے عمل کو بھی برا کر دیا۔ یا دوسری طریقہ ہے سود دینے کی حرمت، سود کھانا یا لینا یہ تو برا عمل اپنے اندر خود وہ برا عمل ہے، لیکن سود دینا یہ حرام لغیرہ ہی ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ مقروض کا اپنی طرف سے کچھ اضافے کے ساتھ قرض واپس کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے۔ ممانعت اس سبب سے ہے کہ اس سے خود سود خواروں کے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگر سود دینے والا نہ ہو تو سود خوروں کا کاروبار ہی نہ چلے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اسلام تو اس چیز پر اچھے بہت ابھارتا ہے، انکریج کرتا ہے کہ جب تم کسی سے قرض لو اور اس کو قرض واپس کرنا ہو تو اچھے انداز میں قرض واپس کرو، اس کے بطور شکر گزاری کے ساتھ اس کا قرض واپس کرو، اچھے مال یا اچھے سامان کے طور پہ اس کا جو ہے وہ اضافہ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ کچھ چیزیں بڑھا کر کے اپنی مرضی سے دے دینا، اپنی مقدار میں اپنی خوشی سے دے دینا یہ ایک برا عمل نہیں ہے۔ برا عمل کس وجہ سے ہو گیا کہ جو قرض دینے والا ہوتا ہے اس کا ایک ایکسپیکٹیشن ہو جاتا ہے، ایک امید ہو جاتا ہے، اس وجہ سے بڑھا کر کے لینے دینے کو منع کر دیا گیا۔ پھر سے سمجھیے، تو خود مال کو یا کوئی سامان کو واپس کرتے ٹائم اچھے انداز میں یا بڑھا کر کے واپس کرنا یہ برا عمل نہیں تھا، لیکن یہ بڑھا کر کے دینا سود خوروں کے لیے، سود لینے والوں کے لیے حوصلہ افزائی کا عمل سبب بن جائے گا، اور اس سے ان کے دل کے اندر ایک ایکسپیکٹیشن بڑھ جائے گا کہ میں جب بھی کسی کو قرض دوں گا تو وہ مجھے بڑھا کر کے دے گا، اور جو بڑھا کر کے نہیں دے گا اس کو وہ دوبارہ قرض نہیں دیں گے۔ تو اس وجہ سے ان کے اندر سود خوری کا ایک خواہش پیدا ہو جائے گی، اس وجہ سے اس اچھے عمل کو بھی حرام کہہ دیا گیا کہ یہ عمل خود برا نہیں ہے مگر کسی دوسرے برے عمل کی طرف ابھارنے کا کام ضرور کر جاتا ہے۔ اب آ جائیے مکروہ۔ مکروہ حرام کے بعد مکروہ تحریمی۔ مکروہ بھی دو قسم کا، ایک مکروہ تحریمی اور دوسرا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جس کی ممانعت یقینی دلیل سے ثابت نہ ہو، یعنی حرام سے نیچے کا ہو جیسے واجب تھا،
بلکہ ضمنی دلیل سے ثابت ہو، جس جیسے استنجا کے وقت قبلے کی طرف چہرہ یا پشت رکھنا۔ اب مکروہ تحریمی وہ عمل ہے جو دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ دلیل ضمنی سے ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ پھیر کر کے اپنی ضرورت سے فارغ نہ ہونا۔ اب یہ وہ عمل ہے جس کو مکروہ تحریمی کہا گیا، کیونکہ اس کی ممانعت مکمل طور پہ دلیل قطعی کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ مکروہ تحریمی سے بچنا واجب ہے۔ مکروہ تحریمی سے بھی ویسے ہی بچا جائے گا جیسے حرام سے بچا جاتا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے واجب عمل کو بھی ویسے ہی کرنا تھا جیسے فرض کرنا تھا۔ بلا عذر اس کا مرتکب باعث گناہ ہوگا، بغیر کسی عذر کے اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے، مکروہ تحریمی والا عمل کرتا ہے، تو وہ گنہگار ہوگا، اور اس کے ممنوع کا انکار گمراہی تو ہے۔ اور اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ عمل تو گناہ ہے ہی نہیں، تو وہ بھی گمراہ مانا جائے گا، لیکن کفر نہیں، لیکن اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، کفر اس وقت ہوتا ہے جب کوئی عمل دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو اور اس کا انکار کیا جا رہا ہو، جیسے پیجامے کا ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکانا۔ اب پیجامے کا ٹخنے کے نیچے لٹکانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اب اس کا کوئی انکار کر دے تو وہ کافر تو نہیں ہوگا، گمراہ مانا جائے گا، بھٹکا ہوا مانا جائے گا، مگر کفر کا ٹیگ اس پر ابھی نہیں لگے گا، اور کافروں جیسا برتاؤ اس کے ساتھ مسلم ملک میں نہیں کیا جائے گا۔ وہ تمام اعمال جن کی ممانعت خبر واحد یا قیاس سے ثابت ہو، یا قرآن کی ایسی آیت سے ثابت ہو جس میں سے ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ اب مکروہ تحریمی کی آخر میں ایک تعریف کر دی گئی کہ مکروہ تحریمی وہ ہوتا ہے جو متواتر حدیث سے نہیں بلکہ خبر واحد سے یا قیاس سے ثابت ہوتا ہے، یا اگر قرآن یا حدیث سے ہی ثابت ہو رہا ہو تو قرآن میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوتے ہیں جس کے ایک سے زیادہ معنوں کی گنجائش ہوتی ہے، تو اب اسورٹی اور سیورٹی کے ساتھ یہ نہیں بولا جا سکتا ہے کہ اس کے یہی معنی مراد لیے جائیں گے، تو ایسی وجہ سے اس عمل کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ مکروہ تنزیہی کیا ہے؟ یہ وہ ہے جس سے بچنے کا مطالبہ کیا گیا ہو لیکن اس کے ترک کو لازم نہ قرار دیا گیا ہو، جیسے کھڑے ہو کر پانی پینا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں شریعت نے بتایا ہے کہ یہ غلط عمل ہے، کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ لازمانہ طور پر گناہ قرار نہیں دیا گیا، لازمانہ طور پر سزا جو ہے وہ قرار نہیں دی گئی، بلکہ اس کو گناہ کے طور پہ تو رکھا گیا، بار بار کوئی کر رہا ہو تو رکھا گیا، لیکن اسلامک لاز کے اندر اس کو بطور آفینسبل یا پنشبل جو ہے وہ آفینس نہیں بتائے گا۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ حدیث جب پڑھی جاتی ہے، حدیث آداب کے بیسس پر ہوتا ہے، پریکٹیکل اپروچ میں، اور جب آپ اصول فقہ یا فقہ پڑھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے ہائپوتھیٹیکل اور پنشمنٹ والے فیس میں۔ یہ بالکل ویسے جیسے ایک آپ کا کانسٹیٹیوشن ہو گیا، ایک آپ کا سمویدھان ہو گیا جہاں بہت سارے ٹرمز لکھے ہوئے ہیں الگ الگ اعتبار سے، اور ایک آپ کا سیپریٹ ہو جاتا ہے آئی پی سی، جہاں الگ الگ قانون کے لیے الگ الگ جرم کے لیے الگ الگ دھارائیں اور اس کی سزائیں متعین ہوتی ہے۔ تو قانون کی کتاب کو انسان کے مزاج اور آداب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق ہے بس عمل ہوا تو سزا ملی، نہیں ہوا نہیں ملی۔ مطلب کیا ہے؟ اگر چور نے چوری کی لیکن اگر ثبوت نہیں ملا تو پوری دنیا جان جائے کہ وہ چور ہے، لیکن اگر کورٹ میں ثابت نہیں کیا گیا کہ وہ چور ہے تو وہ چور باعزت بری ہو جائے گا، اگرچہ سب جان رہے ہیں کہ وہ چور ہے۔ اور ایک معصوم آدمی جس نے چوری نہیں بھی کی ہے، اگر اس کے خلاف ثبوت مل گئے کہ اس نے چوری کیا تو اس جج کو فیصلہ دینا ہوگا کہ وہ چور ہے، کیونکہ وہاں بات چلتی ہے قانون سے، نہ ایموشن سے، نہ ہی اس کے اعمال سے۔ لیکن جب بات آتی ہے رائٹس کی، تب وہاں انسان کے ایموشنز، اس کے ریلیجیس بیک گراؤنڈ، اس کے سارے اعمال، یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو حدیث اور فقہ کا بھی یہی میل جول ہے۔ تو یہ کبھی یہ غلطی مت کریے گا کہ حدیث کو سامنے رکھ کر کے فقہ کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ حدیث کا استعمال فقہ کے اندر ضرور کیا جاتا ہے، مگر فقہ کے اندر جو ٹرمز یوز ہوتے ہیں، فقہ کے اندر جو اصول یوز ہوتے ہیں، وہ حدیث سے بہت الگ ہوتے ہیں۔ حدیث سے کیسے مسائل لینا ہے، کب لینا ہے، وہ پورا ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے۔
اس لیے میں یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ حدیث کھڑے ہو کر کے پانی پینے یا کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے کی ممانعت کا ایک الگ انداز اختیار کرتی ہے، فقہ کی کتاب میں ان اعمال کے لیے ایک الگ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ تو ایسا نہ سمجھا جائے کہ یہ تو بالکل الگ بات ہو گئی، بلکہ دونوں کے اپنی اپنی جگہ ہے، اپنی اپنی پوزیشنز ہیں۔ حدیث کے اندر بہت سارے پریکٹیکل اپروچ اور آداب والے معاملے ہوتے ہیں، فقہ کے اندر بہت سارے ہائپوتھیٹیکل اور لاز ہوتے ہیں کہ اگر یہ عمل ہوگا تو کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا تو کیا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل اس نے ایسا کیا ہے، ایک مانا جاتا ہے، assumptions ہوتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا آپ سمجھیے، مکروہ تنزیہی کا جیسے یہاں پر کہا گیا کہ اس کے بچنے کا مطالبہ کیا گیا ہو، لیکن اس کے ترک کرنے کو لازم قرار نہ دیا گیا ہو، تو اب یہاں تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا یہ لازم نہیں ہے، مطلب کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم جب حدیثوں پر غور کریں گے تو وہاں مطلب یہ ہوگا، وہاں آداب سکھائے گئے ہیں کہ تم کو بیٹھ کے پانی پینا چاہیے، بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے، کوئی عذر نہ ہو، کوئی دقت نہ ہو تو بیٹھ کے کرو، یہ آداب ہیں، یہ ایک اچھے کیریکٹر کا جو ہے وہ صفات ہیں۔ لیکن جب فقہ کی بات آئے گی تو وہاں سب سے لو لیول پہ آ کے بات کی جاتی ہے کہ کہاں تک اجازت دی جائے گی۔ اگر کسی نے بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کے پانی پیا تو کیا اس کو گناہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اس پر بات ہوتی ہے۔ کیا اس کو سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، اس پہ بات ہوتی ہے۔ چلیے، اس سے بچنا مدح و ثواب کا باعث ہے، تو مکروہ تنزیہی سے کوئی بچتا ہے تو یہ ثواب ملے گا اس کو، اچھی بات ہے۔ اس کا مرتکب ہونا ملامت اور عتاب کا ہے، نہ کہ گناہ کا۔ یعنی کوئی اس سے نہیں بچتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے پانی پہ، اس کو ڈانٹا ڈپٹا جائے گا، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، سمجھایا بجھایا جائے گا، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کفر کر رہا ہے یا اس کو جہنم میں اس کے سے جلایا جائے گا، سزا ملے گی۔ ممکن ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم کو کوئی دلیل موجود نہیں ہے ہمارے پاس کہ اس کو کھڑے ہو کر پانی پینے کی وجہ سے اس کو جہنم میں سزا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ چلیے، بعض اوقات مکروہ تنزیہی کو خلاف اولا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ بعض حضرات کا خیال ہے کہ خلاف اولا کا درجہ مکروہ تنزیہی سے بھی کم ہے، کیونکہ مکروہ تنزیہی کا مرتکب ملامت اور عتاب کا مستحق ہے، خلاف اولا کے ارتکاب پر ملامت اور عتاب کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مکروہ تنزیہی سے نیچے درجے، بعض لوگ خلاف اولا کو بھی مکروہ تنزیہی کے ساتھ وائس ورسے میں انٹر ایکسچینجبل میں یوز کر لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ تنزیہی الگ چیز ہے، خلاف اولا الگ چیز ہے۔ مکروہ تنزیہی سے بھی ایک کم درجے کا عمل ہوتا ہے، لیول ہوتا ہے خلاف اولا، جس میں ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ بندہ اگر کر بھی لینا تو اس کو ڈانٹا ڈپٹا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کو ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، بس وہ کر لیا، اس کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں۔ ہاں، آداب کی جانب سے اس کو سمجھایا بجھایا جا سکتا کہ بیٹا یہ غلط بات تھا، لیکن وہ کوئی ایسا عمل نہیں کر لیا جس کی وجہ سے اس کو سزا دے دی جائے۔ مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ تھا، بڑا آدمی تھا، اب چھوٹے بچے نے بڑے آدمی کو سلام نہیں کیا، بلکہ بڑے آدمی نے پہلے سلام کر دیا، چھوٹا بچہ سلام نہیں کیا، تو اب چھوٹے بچے نے جو سلام نہیں کیا اس کی وجہ سے اس کو اب بہت زیادہ سمجھانے سکھانے کے لیے اس کو ڈانٹا ڈپٹا یا سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن ایک شرعی اعتبار سے جو ہیوملیشن ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لازم نہیں آئے گا۔ یاد رکھیے گا کہ ملامت اور عتاب، یہ جو دو ٹرم ہوتا ہے یہ قانون کی کتاب میں ہوتا ہے۔ بہت بار ایسی سزائیں دی جاتی ہیں جہاں انسان کو پبلکلی اس کو اپولوجائز کرنا پڑتا ہے، معافی مانگنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ اپنے قانون میں بھی کتاب میں بہت بار ہوتا ہے کہ کورٹ آرڈر دیتا ہے کہ اس کو کہ معافی مانگے، آگے کورٹ میں آ کے معافی مانگے یا پبلکلی معافی مانگے یا ویڈیو بنا کر کے معافی مانگے، تو وہ ایک طرح سے اس کی ملامت کی گئی ہے، اس کے برے عمل پہ اس کو معافی دیا گیا، نہ اس کو سزا جیل میں ڈالا گیا، نہ اس پر فائن لگایا گیا، بس کہ بس کہا گیا معافی مانگ لو، بات ختم ہو گئی۔ تو ایسے ہی ملامت اور عتاب کا یہاں یہی مطلب ہے کہ تم نے جو عمل کیا ہے وہ برا عمل تھا، تو تم اپنے آپ کو مان لو کہ ہاں یہ بھائی یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی، بات ختم۔ لیکن خلاف اولا ایسے عمل کو کہا جائے گا کہ جس میں آدمی کو ملامت، اپنے آپ کو پبلکلی آ کر کے ملال بھی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں میں نے یہ عمل غلطی کیا۔ جیسے مان لیجیے کہ چھوٹے بچے نے بڑے کو سلام نہیں کیا، بڑے نے ہی پہلے سلام کر دیا، اس نے جواب دے دیا، تو اب اس کو یہ ملال، اس کو اس بات پر فورس نہیں کیا جائے گا کہ تم جا کے اس بڑے آدمی کے سامنے یا 5 آدمی کے سامنے یہ کہو کہ ہاں آپ آئے تھے، آپ بڑے تھے، میں آپ کو سلام نہیں کیا، اس کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں، کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھا دیا جائے گا کہ بیٹا نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا، تم چھوٹے ہو، تم کو چاہیے کہ تم سلام کر دو، بات ختم ہو گئی۔ تو قانون الگ نظریے سے بات کرتا ہے اور
جو حدیث ہوتی ہے وہ الگ نظریے سے بات کرتی ہے. تو یہ میں بار بار یہ فرق اس لیے بیان کر رہا ہوں. فقہ الحدیث الگ چیز ہوتی ہے، اصول فقہ یا اصول حدیث الگ چیز ہوتی ہے. مباح سے مراد وہ افعال ہے جن کے کرنے اور نہ کرنے کا بندے کو اختیار دیا گیا، جیسے کھانا پینا وغیرہ. مباح شریعت میں وہ عمل ہے جس کو کرنا ہے آپ کریے، نہیں کرنا ہے مت کریے، یا آپ کے ہاتھ میں. کرنے سے بھی جو ہے وہ آپ کو کوئی شرعی طور پہ کوئی لا اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ اگر کریے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کریے گا تو گناہ ملے گا. ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ آپ کے اختیار میں. من ہے کریے، من نہیں ہے مت کریے. مان لیں دوپہر میں آپ کو 2-3 بجے نیند آ رہی ہے ظہر کے بعد، من ہے سوئیے، من نہیں ہے مت سوئیے. ہاں، یہاں نیت کا بہت بڑا یہ عمل ہوتا ہے. اگر اچھی نیت کے ساتھ مباح عمل کیے گئے ہیں تو اس کو ثواب کی امید ہے، اور اگر بری نیت کے ساتھ مباح عمل کیا گیا ہے تو اس پر سزا کی امید ہے. جیسے دیکھیے، اس کا کرنا اور نہ کرنا برابر ہے. نہ کسی پہلو میں ثواب ہے، نہ ملامت یا گناہ. البتہ نیت کے اعتبار سے ثواب اور عذاب مرتب ہوتا ہے. جیسے کھانا اس لیے کھائیں کہ طاقت ہوگی تو عبادت کریں گے تو اس پر ثواب ہوگا، اور اس سے حاصل ہونے والی طاقت کو ظلم کے لیے استعمال کرنے کی نیت ہو تو گناہ ہوگا. تو یہاں نیت کا معنی، جیسے مان لیں آپ نے کار خریدا، بائک خریدی، اور آپ نے یہ نیت کی کہ میں کسی ضرورت مند کوئی مانگے گا تو میں دے دوں گا، کوئی بیمار پڑے گا اس کو میں گاڑی سے پہنچا دیا کروں گا، دور مسجد ہوگی تو میں نماز پڑھنے اسی سے چلا جایا کروں گا. تو یہ اچھی نیتیں ہیں. تو آپ کا وہ کار خریدنا، بائک خریدنا ایک اچھی نیت کی وجہ سے وہ ایک اچھے عمل کے اندر تبدیل ہو گیا. اور وہی اس کی دوسری نیت، میں دکھاؤں گا لوگوں کو کہ میرے پاس بھی کار ہے، میں شو آف کروں گا، یہ وہ ہو گیا. تو اب کار خریدنا ایک نیوٹرل کام تھا، آپ کے پاس پیسے تھے آپ نے خریدے، لیکن اب نیت چونکہ غلط طریقے کا ہو گیا، شو آف ہو گیا، تو اب اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ وہ عمل آپ کا گناہ میں تبدیل ہو جائے گا. تو مباح وہی عمل ہوتا ہے کہ جس کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار بندے کو ہوتا ہے. ہاں، جس نیت کے ساتھ وہ عمل کیا جاتا ہے اس نیت کی وجہ سے اس عمل پر وہ اثر داخل ہو جاتا ہے. جس کام کا مباح ہونا یقینی دلیل یعنی قرآن حدیث متواتر یا اجماع سے ثابت ہو، اس کا انکار باعث کفر ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھنا ہے کہ کسی عمل کے بارے میں شریعت نے اگر یہ طے کیا اور دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ عمل قرآن حدیث متواتر یا اجماع کے بعد طے ہوا کہ یہ عمل مباح ہے، تو اگر اب آپ کہہ رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ عمل مباح نہیں ہے، میں اس کا انکار کرتا ہوں، تب وہ کفر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سیدھا سیدھا دلیل قطعی کا انکار ہو جائے گا. جیسے نکاح کرنا، کھانا کھانا، یہ ایسے عمل ہے جس کو شریعت نے خود انکریج کیا کہ یہ اچھا عمل ہے، کرو. اب کوئی یہ کہے کہ نہیں اسلام کے اندر نکاح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، تو یہ پھر حرام ہو جائے، یہ پھر کفر والی بات ہو جائے گی. اسی طرح جس عمل کے مباح ہونے کی قرآن حدیث میں صراحت ہو، اس کے کسی ایک پہلو کو لازم اور دوسرے کو ممنوع قرار دینا بھی درست نہیں. یعنی جس عمل کو شریعت نے مباح قرار دیا تو وہ عمل مکمل طور پر مباح ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ چیری پکنگ کر لے کہ ہم نے اسی عمل میں سے ایک حصے کو مباح قرار دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا. مثال کے طور پہ قرآن نے ایک سے زیادہ نکاح کرنے کو شرعاً جائز کہا، مباح کہا. اب کوئی مسلم یا غیر مسلم حکومت ایسا قانون نہیں بنا سکتی ہے کہ مرد کو مطلقاً دوسرے نکاح سے اس بنیاد پر منع کر دیا جائے کہ یہ مباح ہے، واجب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب شریعت نے کسی عمل کو مباح کہا اور پھر ہم نے جبراً اس عمل کے ایک حصے کو یعنی ایک سے زیادہ نکاح والے حصے کو قید لگا دی کہ یہ مباح نہیں ہے، اس کو آپ نے، تو نکاح مباح ہے اور ایک سے زیادہ نکاح مباح نہیں ہے. یہ دو الگ الگ مسئلے نہیں تھے، ایک ہی چیز تھی کہ بس نکاح مباح ہے، چاہے آپ ایک کریے یا آپ 4 تک کریے. تو ہم نے ایک کیا اور باقی کے 3 نکاح کے بارے میں ہم نے مباح نہ ہونے کا حکم لگا کے اس کو رد کر دیا، اس کو اسلام سے خارج کر دیا، تو یہ بھی گناہ مانا جائے گا، یہ بھی شریعت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ مانی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک پہلو کو ایکسیپٹ کیا، باقی پہلو کو ریجیکٹ کر دیا. مباح کو جائز بھی کہا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جائز مکروہ کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، مباح مکروہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے. یہ الفاظ یاد رکھیے گا.
بعض لوگ مباح کو جائز قرار دیتے ہیں، یہ ایک الگ ٹرم ہے۔ فقہ کی کتاب میں مباح اور جائز دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مباح اور جائز میں یہ فرق ہوتا ہے کہ کوئی چیز جائز ہو سکتی ہے، مکروہ بھی ہو سکتی ہے ایک ہی وقت میں، سمجھ رہے ہیں؟ جائز ہو سکتی ہے، مکروہ ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے پانی پینا یہ جائز عمل ہے مگر مکروہ ہے، یہ آداب کے خلاف ہے، یہ ملامت کا باعث ہے۔ لیکن مباح کے ساتھ مکروہ جمع نہیں ہو سکتا۔ جو عمل مباح ہے پھر وہ مکروہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اگر نکاح کو مباح قرار دیا تو اس کو پھر مکروہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں اپوزٹ چیز ہو گئی۔ تو اسی لیے جائز اور مباح یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں۔ کسی عمل پر جب مباح کا حکم لگے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں ہم کو پوری آزادی دی گئی، ہم یہ عمل چاہیں تو کریں یا نہ کریں، ہم کو کسی بھی طرح کا ملال نہیں ہوگا، ہم پر کسی طرح کا عتاب نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب کسی عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جائز ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ایک حصہ نہ کرنا ناجائز ہے۔ جیسے کھڑے ہو کر کے پانی پینا ناجائز ہے مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ ناجائز ہو گیا اور بیٹھ کر کے پانی پینا یہ جائز ہو گیا۔ تو جب بھی کسی حکم کے بارے میں ہم جائز کا ٹرم یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا نہ کرنا ناجائز ہے۔ مباح کے اندر ایسا نہیں ہے۔ مباح کے اندر دونوں آپشن ہمارے پاس ہے، من ہے تو کریے وہ بھی صحیح، نہیں من ہے مت کریے وہ بھی صحیح۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے کرنا، اس کا مطلب اگر ہم نہیں کریں گے تو وہ ناجائز عمل ہوگا۔ اسی لیے یہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ مباح مکروہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مباح ایک ایسی چیز ہے جس کا کرنا نہ کرنا دونوں درست ہے۔ لیکن مکروہ یا جائز وہ عمل ہوتا ہے جس کا کرنا یا نہ کرنا دونوں پر الگ الگ ثواب جزا ہوتا ہے۔ کوئی کھڑے ہو کر کے پانی پیے گا اور کوئی بیٹھ کر کے پانی پیے گا، اللہ کے نزدیک ان دونوں کا الگ الگ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے، جو فعل مباح ہوگا وہ بلا کراہت جائز ہوگا، یعنی جو مباح عمل ہے وہ بالکل جائز ہے، اور جائز کبھی مکروہ ہوگا اور کبھی مکروہ نہ ہوگا۔ لیکن جائز عمل جو ہوتا ہے وہ کبھی مکروہ ہوتا ہے کبھی مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ مکروہ ہے، بیٹھ کر کے پانی پینا یہ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے۔ جیسے کھانا کھانا مباح ہے اور کھڑے ہو کر کے پانی پینا جائز ہے۔ کھانا مباح یعنی من ہے کھائیے، من ہے مت کھائیے، بھوک نہیں ہے تو۔ کھڑے ہو کر کے پانی پینا جائز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بہتر یہ تھا کہ ہم بیٹھ کر کے پانی پیتے، تو ہم کو اجازت جو دی گئی کھڑے ہو کر کے پانی پینے کی وہ ایک ملامت کے ساتھ دی گئی کہ یہ جائز ہے، پینا ہے تو پی لو، بیٹر یہ ہے کہ تم نہ پیتے۔ چلیے، حرام کی تعریف کیجیے۔ حرام وہ عمل ہے جو دلیل قطعی کے ساتھ ثابت ہو اس کا نہ کرنا، اس کا حکم بیان کیجیے۔ ایسے عمل جس پر حرام کا لیول لگ گیا ہو اس کو نہ کرنا ضروری ہے، اور بغیر مناسب تعویل کے کوئی انسان اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ حرام لعینہ اور حرام لغیرہ میں کیا فرق ہے؟ حرام لعینہ کا مطلب ہے کہ وہ عمل خود حرام ہو، جیسے سود لینا اور شراب پینا۔ اور حرام لغیرہ کا میں فرق کیا؟ حرام لغیرہ کا مطلب ہے کہ وہ عمل خود حرام نہیں ہے بلکہ وہ عمل ایسا ہے کہ وہ کسی دوسرے حرام کا سبب بن جا رہا ہے، جیسے شراب بننے والے سامان کی تجارت کرنا، یا پھر سود دینا، یا مال کو بڑھا کر کے قرض کو بڑھا کر کے واپس عطا کرنا۔ مثال میں نے ہی دی۔ اچھا، کہہ رہے جو کتاب میں مذکور نہ ہو، تو وہ شراب والی مثال میں نے دی، وہ کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی کی تعریف اور حکم بتائیے۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو لیکن اس سے بچنا بھی ضروری ہے، اور مکروہ تنزیہی وہ عمل ہے جو دلیل ظنی سے ثابت نہ ہو، یعنی یہ وہ عمل ہے جو بہت مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے، اس کا کرنا اور نہ کرنے پر ثواب کی امید ہے، مگر کوئی کر لے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، گنہگار نہیں کہا جائے گا۔ دو مثال وہی، ایک مثال آپ کا ہو گیا کھڑے ہو کر کے پانی پینا، اور دوسرا مثال وہی لے لیجئے، اس میں شاید اچھا ایک اور مثالیں دیکھ لیجئے گا۔ اس میں اگر مطلق مکروہ لکھا ہو تو مکروہ کی کون سی صورت مراد ہو؟ اگر مطلق مکروہ لکھا ہوا ہے تو اس سے مراد مکروہ تنزیہی ہی ہوتا ہے۔
مکروہ تنزیہی اور خلاف اولا ایک ہی ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ بعض لوگ ایک ہی کہتے ہیں مگر دونوں میں فرق ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ عمل ہے جس کے نہ کرنے پہ انسان کو ملامت کی جاتی ہے، خلاف اولا وہ عمل ہوتا ہے جس پہ انسان کو ملامت نہیں کی جا سکتی ہے، ہاں آداب کے لیے دونوں کو سمجھایا بجھایا جا سکتا ہے۔ مثال وہی نماز سلام والی، کہ کوئی چھوٹا بڑے کو سلام نہ کرے تو اس کو جو ہے وہ لان تان نہیں کیا جا سکتا ہے، بس اس کو آداب کی وجہ سے سمجھایا جا سکتا ہے کہ بہتر ہے کہ تم چھوٹے ہو تو پہل کرو سلام میں۔ مباح کسے کہتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے؟ مباح وہ عمل ہوتا ہے جس کے کرنے اور نہ کرنے دونوں اختیار بندے کے پاس ہوتا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے اس کو ثواب یا سزا نہیں ملے گی، اس کے ثواب اور سزا انسان کی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ کیا مباح افعال پر ثواب اور عذاب بھی ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ مباح افعال کے پیچھے اچھی نیت ہے تو ثواب ہوگا، بری نیت ہے تو عذاب ہوگا۔ مباح کا انکار کب باعث کفر ہے؟ مباح کا انکار اس وقت باعث کفر ہے جب کسی ایسے عمل کا انکار کر رہے ہوں یا ہم کہہ رہے ہوں کہ یہ مباح نہیں ہے، جس کے مباح ہونے کی خود قرآن اور حدیث نے یا اجماع نے ثابت کیا ہو کہ یہ مباح عمل ہے۔ مباح اور جائز میں کیا فرق ہے؟ مباح میں یہ فرق ہے کہ مباح جائز کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے اور اس پر کوئی دقت نہیں آئے گی، لیکن مکروہ جائز کے ساتھ استعمال نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو عمل مکروہ ہوگا، اچھا نہیں الٹا میں نے بول دیا، مباح اور جائز میں کیا فرق ہے؟ مباح وہ عمل ہے جو بغیر کسی کراہت کے جائز ہے، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی صورت موجود نہیں ہے، اور جائز وہ عمل، جائز اس عمل کو کہا جاتا ہے جس کے ناجائز ہونے کے بھی کوئی نہ کوئی صورت موجود ہوتی ہے، تو اس صورت سے ہٹ کر کے ہم اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ یعنی دو عمل ہیں، اس کو مثال سے پھر سمجھ لیجئے، تھوڑا سا اور فرق واضح ہو جائے گا۔ کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ مکروہ ہے نا، یہ مکروہ ہے مگر جائز ہے، کوئی پانی پی لے تو یہ جائز ہے، ہم نہیں کہیں گے اس نے بہت بڑا حرام عمل کر لیا۔ لیکن کوئی دوپہر کا کھانا نہ کھائے تو اس کا کھانا کھانا یا دوپہر کا کھانا نہ کھانا یہ اس کے اختیار میں تھا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا ہے۔ لیکن کوئی کھڑے ہو کر کے پانی پیا تھا تو اگرچہ بیٹھ کر کے پانی پینا یہ زیادہ درست تھا، کھڑے ہو کر کے پانی پیا وہ جائز تھا، لیکن اس جائز عمل کے پیچھے یعنی کھڑے ہو کر کے پانی پینے کے پیچھے ایک اس سے زیادہ افضل عمل بیٹھ کر کے پانی پینا موجود تھا، تو اسی لیے یہ عمل جائز قرار دیا گیا کہ ٹھیک ہے ہاں کر سکتے ہو، جائز ہے، مگر اس سے بہتر عمل یہ تھا کہ تم بیٹھ کر کے پانی پیتے۔ لیکن کھانا کھانے کی صورت میں ایسا نہیں ہے، تم اگر نہیں بھی کھاتے تب بھی تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتا، تم کھا بھی لیتے تب بھی تمہارے ثواب میں یا آداب میں کوئی کمی نہیں آتی، تمہارے کھانے اور نہ کھانے سے تمہارے کیریکٹر پر یا ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن کھڑے ہو کر کے پانی پینے سے تمہارے کیریکٹر کے اندر فرق پڑے گا، کیونکہ بیٹھ کر کے پانی پینے کے لیے اس کا بیٹر جو کیریکٹر ماڈل ہے وہ موجود تھا کہ تم بیٹھ کر کے پانی پیتے۔ یہی فرق ہے دونوں مباح اور جائز کے اندر۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ حکم وضعی کو جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔